اٹھانے والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گے تو ان کے لیے شعر ہے کہ اٹھائے پھرتے ہیں ہم لوگ سر ہتھیلی پر، ہمارے دل میں کہاں خوف سر اٹھائے گا۔ تو احمد فرحات یا احمد فرحات سے جڑا ہوا کوئی شخص، اس کی فکر سے متاثر کوئی شخص نہ آپ سے ڈرے گا، نہ آپ کے سامنے جھکے گا، اور آپ کو ڈرنا چاہیے اس دن سے جس دن آپ کی اس اٹھانے کی عادت سے تنگ آ کر لوگ سوال کے بجائے بندوق اٹھانا زیادہ بہتر سمجھیں گے۔ تو اکیلا بولتا رہتا تھا شہر بھر کے لیے، وہ چپ ہوا تو ہوا شہر ہم نوا اس کا۔ عام رائٹرز کی طرف سے اس وقت اپنے ایک لکھاری ساتھی جو نہ صرف رائٹر ہے بلکہ وہ میڈیا پرسن بھی ہے اور ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہے، اس کی بازیابی کے لیے یہاں پر بات کر رہی ہوں۔ آپ نے نوٹ کیا ہم میں سے کوئی نہ رحم مانگ رہا ہے نہ ہمدردی مانگ رہے ہیں، ہم ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں، انصاف، آئین اور قانون کے مطابق انصاف۔ اگر کوئی مجرم ہے تب بھی اس کے جرم کے نتیجے میں اس کے باقی سول رائٹس خراب نہیں ہو جاتے۔ احمد فرحات کا جرم کیا ہے؟ شعر لکھنا یا بات کرنا؟ اس وقت سب سے زیادہ سینسٹیو موقع پر جب ایک پورا ملک کا ایک پورا حصہ چارجڈ ہے، ایسے عالم میں ایک بولنے والے شخص کا اٹھایا جانا، اس کا جبری گمشدہ ہو جانا، یہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لیے بدنامی کا سبب ہے بلکہ ایک لا لیس اسٹیٹ کی ہم ریپرزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت بولنے والے لوگ، سوچنے والے لوگ جو ہیومن رائٹس پر بلیو کرتے ہیں، سیوک رائٹس پر بلیو کرتے ہیں، آئین کی عملداری پر یقین رکھتے ہیں، ان کا دل ڈرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کی، اس کی ریپیوٹ کی خلاف ورزی ہے، یہ اس کے لیے خطرناک بات ہے۔ اور کوئی بھی شخص جو پاکستان کا حامی ہے، پاکستان سے مخلص ہے، وہ ایسی کوئی بھی لا لیسنس کبھی بھی سپورٹ نہیں کرے گا۔ سو یہ سارے پرامن لوگ اپنا قانونی حق استعمال کر رہے ہیں، اپنا شہری حق استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک دوست، ایک ساتھی کی بازیابی اور قانون کے مطابق اس سے سلوک کیے جانے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ لہٰذا جبری گمشدگی کسی کی بھی ہو، لکھنے والا ہو، پڑھنے والا ہو، بولنے والا ہو، کوئی بھی ہو، وہ نامنظور ہے۔ سیوک رائٹس کی خلاف ورزی نامنظور ہے۔ احمد فرحات کو بازیاب کرایا جائے، اور اس سلسلے میں جو بھی کارروائی پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے یا عدالتیں کر سکتی ہیں وہ ان کو کرنا چاہیے، اور جلد از جلد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہراسانی دراصل دہشت گردی ہے۔ آپ لوگوں کے منہ بند کر دیتے ہیں، ان کے قلم کے آگے آپ رکاوٹ بنا کے کھڑی کر دیتے ہیں کہ آپ بات نہیں کر سکتے۔ سوچ پر، زبان پر، قلم پر یہ پہرا ہمیشہ سے نامنظور ہے، نامنظور ہے، نامنظور ہے۔ قلم پہ پہرا نامنظور، سوچ پہ پہرا نامنظور، افکار پہ پہرا نامنظور، شعور پہ پہرا نامنظور۔ بہت شکریہ سب کو۔ اس سے پہلے یہ حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی جا چکی ہے کہ فرحات بھائی کو اٹھایا گیا، لاپتہ کیا گیا، جبری گمشدگی ان کی۔ تو میرا چونکہ تعلق ان سے شاعری کی وجہ سے تھا، میں 3 شعر میں نے ان کے لیے کہے تھے، اس کے بعد میں کچھ گزارشات ارباب اختیار سے بھی کروں گا اور ان کے حوالے سے بھی کوئی بات کروں گا۔ چونکہ ہم لوگوں نے انہیں بہت ڈھونڈا، بہت سب کوشش کر رہے ہیں پچھلے 3-4 دنوں سے، تو ان کے لیے شعر ہے کہ زمین پہ مل نہیں پایا مجھے پتا اس کا، اب آسمان پہ ابھرے گا نقش پا اس کا۔ اور چونکہ فرحات بھائی اکیلے نکلتے تھے، میں نے ان کو دیکھا ہے، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، اس شخص نے کبھی کسی ہجوم کا انتظار نہیں کیا۔ جب بھی وہ اس ملک عوام کے لیے بولنے نکلا تو اکیلا بولتا رہتا تھا شہر بھر کے لیے، وہ چپ ہوا تو ہوا شہر ہم نوا اس کا، تو لے گیا کسی تاریک کوٹھڑی میں اسے، وہ روشنی کے لیے خواب دیکھنا اس کا۔ تو احمد فرحات کی یہ لڑائی ذاتی لڑائی نہیں تھی، وہ آپ کے لیے نکلتا تھا، وہ بہت اچھی زندگی گزارتا تھا، اس کا ایک اچھا لائف سٹائل تھا، وہ میڈیا سے جڑا ہوا شخص تھا، اس کی یہ لڑائی ذاتی لڑائی نہیں تھی۔ تو اٹھانے والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گے تو ان کے لیے شعر ہے کہ اٹھائے پھرتے ہیں ہم لوگ سر ہتھیلی پر، ہمارے دل میں کہاں خوف سر اٹھائے گا۔ تو احمد فرحات یا احمد فرحات سے جڑا ہوا کوئی شخص، اس کی فکر سے متاثر کوئی شخص نہ آپ سے ڈرے گا، نہ آپ کے سامنے جھکے گا، اور آپ کو ڈرنا چاہیے اس دن سے
जिस दिन आपकी इस उठाने की आदत से तंग आकर लोग सवाल के बजाय बंदूक उठाना ज्यादा बेहतर समझेंगे। बहुत शुक्रिया। फरहाद को उठा लिया गया, उन पर इल्ज़ाम है जो कश्मीर में उन्होंने जॉइंट एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च था उस दौरान में जो अपनी पोस्टें की थी सोशल मीडिया पर, इस वजह से उनको उठाया गया, क्या कहेंगे इस वजह से? थैंक यू सो मच। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो अहमद फराज साहब थे उनको जिस तरह से जबरी तौर पे उठाया गया है नामालूम अफराद की तरफ से, और अभी तक उनके कोई वेयर बूट्स आपको नहीं मिल सके, उसके लिए आज हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे थे। और यही कहना चाहूँगी कि अहमद फराज साहब को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए, और अगर उन्होंने कोई भी जुर्म किया है तो उनको अदालतों में पेश किया जाए और उनके ऊपर जुर्म साबित किया जाए। लेकिन इस तरह से जबरी तौर पे उनको उठाना, गायब करना, फैमिली को जो है वो एक अजियत में पहुंचाना, और पूरे मुल्क और पूरी दुनिया के इंसानी हुकूक के कारकुनों को ये पैगाम देना कि जो भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसे उठा लिया जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये कोई दुरुस्त अमल नहीं है। जब तक कि अहमद फराज साहब बाजियाब नहीं होते हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और उनकी बाजियाबी तक हम लोग आराम से नहीं बैठेंगे। अहमद फरहाद को उठाकर क्या पैगाम दिया जा रहा है कि उनको अगवा करके जुबली का मुशाहदा करके क्या पैगाम दिया जा रहा है? मेरे तो ख्याल से यही पैगाम है कि जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा, जो भी इंसानी हुकूक के बारे में बात करेगा, वो उठा लिया जाएगा। आपने जो है वो लॉन्ग मार्च, जो कश्मीर में एक लॉन्ग मार्च को आपने फ्रंट लीड पे जो है उसके साथ चली, जफराबाद में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे जिसमें 3 नौजवानों की जो है जान गई? वो मुकम्मल तौर पर मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर हुकूमत की नाकामी थी। उसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और जो वज़ीर दाखिला हैं कर्नल वक़ार नूर साहब, वो पूरे ज़िम्मेदार हैं उस चीज़ के, क्योंकि उन्हीं के कहने के ऊपर पाकिस्तान से रेंजर्स, एफसी और पीसी को बुलवाया गया था। जब एक पुरअमन एहतजाज जारी था पुंछ से लेकर मुज़फ़्फ़राबाद तक, एक दरख्त का पत्ता भी नहीं टूटा था, तो उस सिलसिले में फोर्सेस को बुलाना और आवाम को आपस में टकराना, और फिर 3 जो नौजवान हैं उनकी शहादत, ये पूरी इंतज़ामिया की नाकामी है और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर उसके ज़िम्मेदार है। मगर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने एक जो पाकिस्तान अदालत को एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कि ये रेंजर्स है, मैंने नहीं बुलाई। अगर वज़ीर-ए-आज़म ने रेंजर्स नहीं बुलाई तो फिर किसके कहने पर ये रेंजर्स? ये तो वज़ीर-ए-आज़म ही बता सकते हैं, क्योंकि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो आज़ाद कश्मीर के वो अनवार साहब हैं। अनवार साहब जब रिक्वेस्ट करते हैं वफाक को, तो तभी वफाक जो है वो कोई भी फोर्स आज़ाद कश्मीर में भेजता है। तो ये फिर आप उन्हीं से पूछिए कि किसके कहने पे उन्होंने भिजवाई है, ये तो वही जवाब बेहतर दे सकते हैं।